آپ نے مصر کی قدیم تہذیب کے بارے میں جو کچھ پڑھ رکھا ہے یا سن رکھا ہے، اگر اس میں مزید اضافہ ہو جائے تو آپ کو کیسا لگے گا؟ کیا ہوگا اگر غزہ کے مشہور اہرام کے نیچے شہر ہونے کا دعویٰ کیا جائے؟ یہ سوال نہیں بلکہ نیا انکشاف ہے۔ حال ہی میں اٹلی اور اسکاٹ لینڈ کے سائنسدانوں نے حیران کن دعویٰ کیا ہے۔ انہوں نے غزہ کے اہرام خفر کے نیچے شہر ہونے کا انکشاف کیا ہے۔ تحقیقی ٹیم نے جدید ریڈار ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے اہرام کے نیچے 4000 فٹ سے زیادہ گہرائی تک جا کر جو ڈھانچے دریافت کیے ہیں وہ بڑے چیمبرز، کنویں اور سرنگوں پر مشتمل ایک نیٹ ورک۔ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ تباہ شدہ شہر کا حصہ ہے۔ صدیوں سے مورخین اور آثار قدیمہ کے ماہرین اہرام مصر کے اسرار و رموز کی کھوج میں ہیں۔ وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ کیسے بنے، کس نے بنائے، انہیں خاص مقام پر کیوں بنایا گیا۔ لیکن یہ خیال کہ پورا شہر ان کے نیچے چھپا ہوا ہے، یہ بالکل نیا تصور ہے۔ ان آثار کی دریافت سے جو اشیاء، اوزار اور ممکنہ طور پر انسانی واقعات مل سکتی ہیں، یہ ہمیں ان لوگوں کی روزمرہ زندگی کے بارے میں سوچنے کا موقع دیتی ہے جنہوں نے یہ یادگاریں تعمیر کی۔ تحقیقی ٹیم اپنے نتائج پر پر اعتماد ہے۔ ان کے تجزیے کے مطابق وہ یقین رکھتے ہیں کہ اہرام کے نیچے موجود ڈھانچوں کی موجودگی کے امکانات 85% سے زیادہ ہیں۔ انہوں نے زمین کے نیچے ہائی فریکوینسی برقی مقناطیسی لہریں بھیج کر اور ان لہروں کے واپس آنے کے طریقے کا تجزیہ کر کے تفصیلی معلومات حاصل کی، جس سے ایسی ساخت کا پتہ چلتا ہے جو کنووں اور گھومتی ہوئی سرنگوں پر مشتمل ہے۔ یہ ساخت ماضی میں کسی دور کے تہذیب و ثقافت کی عکاسی کرتی ہے۔ محققین نے اپنے دریافت کا موجودہ طرز تعمیر کے ڈھانچوں کے ساتھ موازنہ کیا ہے۔ انہوں نے اٹلی میں موجود ایک کنویں کا حوالہ دیا ہے جسے 16ویں صدی میں تعمیر کیا گیا تھا، اور اس کے ڈیزائن کا نمونہ غزہ میں پائی جانے والی ساخت سے کچھ حد تک مماثلت رکھتا ہے۔ اس پروجیکٹ کے ترجمان نیکول سچولو کے مطابق یہ صرف ایک خیال نہیں ہے بلکہ یہ حقیقی اور ٹھوس ساخت ہے جس کا ہم نقشہ بنا سکتے ہیں اور مطالعہ بھی کر سکتے ہیں۔ یونیورسٹی آف ڈیٹمر پروفیسر لارنس کونیئرز جو ریڈار آثار قدیمہ کے ماہر ہیں لیکن وہ تحقیق میں شامل نہیں تھے، انہوں نے بھی انکشاف پر شک و شبہات کا اظہار کیا ہے۔ پروفیسر لارنس نے کہا ہے کہ تحقیق کرنے والے جو کہہ رہے ہیں وہ اپنے الگوریدم کے ذریعے کر سکتے ہیں، تو میں اس پر کوئی تبصرہ نہیں کر سکتا، لیکن کچھ حد تک ٹھیک ہو سکتا ہے کیونکہ ممکنہ طور پر اہرام کے نیچے چھوٹے ڈھانچے اور سرنگیں موجود ہو سکتی ہیں۔ وہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ ڈھانچے ممکنہ طور پر اہرام سے پہلے کی ہوں گی، لیکن ہر کوئی اس پر تحقیق نہیں کر رہا۔ کئی ماہرین نے اس تحقیق کو مبالغہ آمیز قرار دیتے ہوئے اس کی سائنسی اہمیت پر سوالات اٹھائے ہیں۔ مصر کے سابق وزیر آثار قدیمہ اور معروف ماہر آثار قدیمہ ڈاکٹر زاہی نے ان دعووں کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ اہرام کے اندر ریڈار کا استعمال غلط ہے اور جو تکنیک استعمال کی گئی ہے وہ سائنسی طور پر منظور شدہ یا درست نہیں۔ ڈاکٹر زاہی مصر کے آثار قدیمہ کے ماہر سمجھے جاتے ہیں اور ان کی جانب سے اس تحقیق کو مسترد کرنے کی وجہ سے کئی سوالات نے جنم لیا ہے۔ اب تک یہ تحقیق کسی بھی جریدے میں شائع نہیں ہوئی ہے، جس کا مطلب ہے کہ ماہرین نے اس کی تصدیق نہیں کی۔ جب تک ماہرین اس کی تحقیق کے قائل نہیں ہوتے، اس وقت تک یہ معمہ ہی رہے گا۔ یا تو ہمیں غزہ کے اہرام کے نیچے چھپے شہر کی دریافت کی طرف لے جائے گا یا پھر یہ قدیم مصر سے متعلق معلومات کو چیلنج کرے گا۔ فی الحال اس حوالے سے صرف قیاس آرائی اور بحث کی جا سکتی ہے، لیکن ایک بات یقینی ہے کہ اگر اہرام کے نیچے شہر تھا تو یہ موجودہ دور کی سب سے اہم آثار قدیمہ کی دریافت میں سے ایک ہوگی۔ یہ تحقیق قدیم مصر کے غیر معمولی کارناموں کے بارے میں ایسے راز بے نقاب کرے گی جو ابھی آثار قدیمہ کے ماہرین سے پوشیدہ ہیں۔